بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اور اسی طرح شیخ نے ایک بات کہی ہے جو یاد کر لینی چاہیے، وَمَن لَا يُكْرِمِ الْعِلْمِ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمِ، جو علم کی تکریم نہیں کرتا علم اس کی تکریم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو یا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا۔ ہم ظاہری طور پر کتنا خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں، برانڈڈ کپڑا، شکلوں پہ کیا کیا کریم نہیں لگاتے، عرق گلاب لگائے اور الویرا جل لگائے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں لگاتے، ظاہر کو دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے جدھر اللہ کی نظر پڑنی ہے وہ کتنا پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ آج ہم ایک بہت ہی بہترین نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع مانع انداز میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ غور سے سنیں اور اپنے دل میں ان باتوں کو اترائیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جس سلسلے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب خلاصۃ تعظیم العلم۔ یہ کتاب صرف علم کی تعظیم کی بات نہیں کرتا، بلکہ علم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتی ہے۔ اور اس کے مؤلف ہمارے شیخ فضیلت الشیخ العلامہ صالح ابن عبداللہ العصیمی حفظہ اللہ ورعاہ واطال اللہ عمرہ فی طاعتہ، آج کل کے کبار علماء میں سے ہیں، اور ان کی باتیں سونے کے پانی سے لکھی جانے والی باتیں ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کتاب کا مختصر موضوعاتی مطالعہ کریں، بجائے کہ ہم ایک ایک لفظ سے گزریں اور اس کا لفظی ترجمہ کریں۔ ہم اس خلاصے کا خلاصہ پیش کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو احسن انداز میں پیش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے۔ تو سب سے پہلی بات جو شیخ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الأمين الحمد لله المعظم بالتوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد، أما بعد۔ یعنی شیخ نے ایک جو ہمارا انداز ہے حمد بیان کی اور اللہ کے نبی کے اوپر درود و شریف بھیجا، اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری کتاب تعظیم العلم کا ہے، اور اس میں سے خلاصۃ اللفظ اعدت بالتقاطتها لمقصد الحفظ، اس کی بنیادی وجہ اس کے خلاصے کی کہ بندہ اس کو یاد کر سکے، اور تاکہ اس کے دل میں دن دہاڑے جو ستارہ یا سورج جو ہے، سورج چمکتا ہے، اس طرح اس کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں اپنے مقدمہ میں، دوسرا جو مقدمہ ہے کہ فَإِنَّ حَظَّ الْعَبْدِ مِنَ الْعِلْمِ مَوْقُوفٌ عَلَى حَظِّ قَلْبِهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ فَمَنِ امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ صَلُحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ، کہ بندے کا علم کس تک موقوف ہے؟ جتنا اس کے علم میں علم کی عظمت، علم کی جلالت ہوگی، اتنا اس کے دل میں علم کو انڈیلا جائے گا، اور جتنا اس کے دل میں علم کی ہیبت نہیں ہے، علم کا احترام نہیں ہے، علم کی تعظیم نہیں ہے، تو اس کے دل میں اس طرح علم نافع نہیں ڈالا جائے گا۔ اور یہی شیخ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ عَظَّمَ الْعِلْمَ لَاحَتْ أَنْوَارُهُ عَلَيْهِ، جو علم کی تعظیم کرتا ہے تو علم کے نور جو ہے، علم کے جو انوار ہے، اس کا اس بندے کے اوپر نظر آتا ہے، اس نور علم سے وہ منور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا جو پورا فکر ہے طالب علم کا، وہ یہ ہے کہ وہ وَلَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ لَذَّةً إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ، وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسے علم حاصل کروں، کیسے علم کے سفر میں چلوں، صبح شام رات دن علم کے بارے میں سوچتا ہے، حتیٰ کہ اس کو خواب میں بھی علم کے مجالس یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے کئی اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ خواب میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ میں اس طرح علم حاصل کر، میرے امام بخاری سے ملاقات ہوئی، میری امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ خواب میں بھی ائمہ سے مل کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے مہموم ہیں، اتنی ان کی فکر ہے علم کے بارے میں، اس وجہ سے اس کے اندر یہ
آئی اور علم کی تعظیم کیسے آتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں وَأَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ إِعْظَامِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ مَعْرِفَةُ مَعَاقِدِ تَعْظِيمِهِ۔ علم کی تعظیم کے چند قواعد ہیں، چند اصول ہیں، اگر اس کو ہم جان لے فَمَنْ أَخَذَ بِهَا كَانَ مُعَظِّمًا لِلْعِلْمِ مُجِلًّا لَهَا۔ جس نے اس کو لے لیا اس کے اندر علم کی تعظیم آ گئی، جس نے ان اصول کا پابند ہو گیا وہ علم کا چلتا پھرتا صورت بنے گا۔ اور وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَلِنَفْسِهِ أَضَاعَ، اور جس نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ آپ وَلَا يَلُومَنَّ إِنْ فَتَرَ عَنْهُ إِلَّا نَفْسَهُ، اور اگر تمہارے اندر اگر آپ کے اندر علم کی تعظیم نہیں ہو رہی، آپ کسی عالم دین، کسی مولوی کو دیکھ کے بولتے یار یہ دیکھو ان کی وجہ سے میرے دل میں علم کی تعظیم کم ہو گئی، نہیں، آپ اپنے آپ کو الزام ٹھہرائیں۔ آپ ملزم ہیں، نہ کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کے دل میں علم کی کمی آئی ہے، کیونکہ آپ کو علم کا حقیقی مفہوم بھی نہیں پتا۔ اور اسی طرح شیخ نے ایک بات کہی ہے جو یاد کر لینی چاہیے، وَمَن لَا يُكْرِمِ الْعِلْمِ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمِ، جو علم کی تکریم نہیں کرتا علم اس کی تکریم نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو معقد ہے، سب سے پہلا جو اصول ہے، تطہیر وعاء العلم، علم کا جو پیالہ ہے اس کو پاک کرنا۔ علم کا پیالہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے، دل کو پاک کیجئے۔ وَبِحَسَبِ طَهَارَةِ الْقَلْبِ يَدْخُلُهُ الْعِلْمُ وَإِذَا ازْدَادَتْ طَهَارَتُهُ ازْدَادَتْ قَابِلِيَّتُهُ لِلْعِلْمِ، جتنا اس کا دل پاک ہوگا، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد، تکبر، اس سے جتنا پاک ہوگا، امراض القلوب سے پاک ہوگا، اتنا وہ اس قابل بن جائے گا کہ اس کے دل میں علم کو انڈیل دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں فَمَنْ أَرَادَ حِيَازَةَ الْعِلْمِ فَلْيُزَيِّنْ بَاطِنَهُ، جو علم کا حصول چاہتا ہے وہ اپنے باطن کو مزین کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِن نَجَاسَتِهِ، اور اپنے دل کو نجاستوں سے پاک کرے۔ اور نجاست دو قسم کے شیخ فرماتے ہیں، طہارتہ من نجاست الشبہات و طہارتہ من نجاست الشہوات، یعنی انسان اپنے دل کو شبہات سے پاک کرے، شہوات سے پاک کرے۔ جتنی وہ پاکی ہوگی اتنا علم کا لیول بڑھے گا آپ کا، اتنا علم آپ کے دل میں آئے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ تَسْتَحِي مِن نَظَرِ مَخْلُوقٍ إِلَى ثَوْبِكَ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ فَاسْتَحِي مِن نَظَرِ اللَّهِ إِلَى قَلْبِكَ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اپنے کپڑے پر تھوڑی سی گندگی ہو تو لوگوں کی نظروں سے تم شرما جاتے ہو، تمہیں شرم آتی ہے، تو ذرا یہ شرم کرو کہ اللہ کا نظر تیرے دل پہ پڑ رہا ہے اور اس میں گندگی، خطایا، بلایا اور کینہ، کپٹ کالا ہوا ہے، کچھ تو شرم کرو۔ جدھر اللہ کی نظر ہے وہ کالا ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے، کس منہ سے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ یاد رکھیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو یا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا۔ ہم ظاہری طور پر کتنا خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں، برانڈڈ کپڑا، شکلوں پہ کیا کیا کریم نہیں لگاتے، عرق گلاب لگائے اور الویرا جل لگائے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں لگاتے، ظاہر کو دکھانے کے لیے، کیوں؟ لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے جدھر اللہ کی نظر پڑنی ہے وہ کتنا پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کدھر دیکھتے ہیں؟ انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کئی آج کل کے ہمارے بعض احباب یا بعض لوگ اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یا میرے پیارے بھائی داڑھی رکھ لو، ٹخنوں سے اوپر رکھ لو شلوار کو، یا اس سنت پر عمل، بولتے ہیں مولوی صاحب ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام داڑھی میں تھوڑی ہے۔ پھر وہ اس کو حدیث بھی یاد ہوتی ہے، بولتے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ بھائی جان حدیث تو مکمل کیجئے، انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو آٹومیٹکلی داڑھی نکل آتی۔ ظاہری کمی باطنی کمی کی علامت ہے،
یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اسی لیے شیخ آگے فرماتے ہیں وَمَن طَهَّرَ قَلْبَهُ فِيهِ حَلَّ الْعِلْمُ، من طہر قلبہ فیہ العلم حل، جس نے دل کو پاک کر دیا علم اس میں محلول ہو جاتا ہے۔ اور وَمَن لَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ نَجَاسَتَهُ وَدَعَهُ الْعِلْمُ وَارْتَحَلَ، اور جو اپنے دل کو پاک نہیں کرتا نجاستوں سے تو علم دوڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے قال سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام علی قلب ان يدخلہ النور وفیہ شیء مما یکرہ اللہ عز وجل، اس دل پر حرام ہے کہ اس میں کوئی نور آ جائے ربانی الہی، جس دل میں ایسی چیزیں ہوں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم۔